یہ سوال ہے جی لاہور سے، کوئی ماہنور نام کی بیوی ہے، پتہ نہیں کسی نے شرارت نہ کی ہو، اگر یہ شرارت ہے تو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے ایکٹریس، تو ایکٹر ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شرارت کی ہے تو ماہنور بیوی میں معذرت خواہ ہوں۔ میرے پاس آپشن کوئی نہیں، میرے سامنے آفس سے جو آتا ہے کمپوز ہو کے مجھے اس کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے جی، پاکستان میں عمران خان جیسا لیڈر کوئی اور نہیں، یہ جملہ اکثر ادا کیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں عمران خان جیسے 2-4 لیڈر اور منظر عام پہ آ جائیں تو کیا بے تحاشا مسائل کا کوئی حل نکالنا ممکن ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹو مینی کوکس والی بات ہو جائے گی۔ 2-4 نہیں، لیڈر ہو، جینون ہو، فوکسڈ ہو، محنتی ہو، کرپٹ نہ ہو، اور کرپشن صرف مالی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں، تو ایک ہی کافی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی تاریخ کہہ رہی ہے، میں تو صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، جو میری کو اپنی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ One genuine leader is more than enough. اپنی قوم کو منزل تک، ڈیسٹینیشن تک لے کے جانے کے لیے ایک بات ہے، اور لیکن اس میں ایک بات بتاؤں، اس میں ایک بنیادی بات ہے۔ آپ دنگے فساد، مار دھاڑ، یہ وہ کے لیے لوگوں کو، تو اگر انسپائر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ ٹھیک نہیں، پرووک کر سکتے ہیں فلان، ضرورت یہ ہے لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو ان کا آئینہ دکھائے، ان کو ان کے اصل چہرے کمزوریاں بتائے اور کہے بس۔ ابھی 9ویں 10ویں محرم، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہر سال صدیوں سے پاکستان 75 سال سے یہ ماتم ہو رہا ہے، صدقے باری جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں۔ کردار کیسے ہیں ہمارے؟ جب میں لیڈر کی بات کرتا ہوں تو لیڈر کا پہلا کام آدمیوں کو انسان بنانا ہے۔ اور جب ریاست مدینہ، میں نے تو کبھی اس کانسیپٹ کے ساتھ اگری نہیں کیا، ریاست مدینہ کے لیے شاہ مدینہ چاہیے، اور انہوں نے کیا کیا جو معجزہ انسانی تاریخ میں ہوا ہی کبھی نہیں۔ حالانکہ مکہ مدینہ کی آبادی ہزاروں میں تھی، لیکن پتھروں کنکروں کو بیش قیمت جواہرات میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہی بات، کسی قوم کو ریفارم کر دینا، ان کی نیتوں کو، ان کی سمتوں کو تبدیل کر دینا، ان کی روحوں کو تبدیل کر دینا، دس از کالڈ لیڈرشپ۔ دا ریسٹ فالوز، باقی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ لیڈر اکیلا کیا، وہ مطلب ٹارزن بھی ہو تو کیا کر لے گا، سیمسن ہو تو کیا کر لے گا، کوئی شے نہیں انڈیویجول۔ قوم جو اگر وہ موٹیویٹ ہو جائے، وہ انسپائر ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں جھوٹ کی ڈیفینیشن بدل جاتی، جھوٹ پہ پیار آنے لگتا ہے، جھوٹ سچ سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اب غزوہ بدر میں بچے تھے کوئی، سبحان اللہ، وہ حضور کو دھوکہ دے رہے تھے، اس دھوکے پہ قربان جاؤں۔ کیوں؟ وہ جہاد میں شرکت کے لیے پنجوں کے بل کھڑے تھے تاکہ وہ ہائٹ کے لیول پہ صدقے جاؤں، موت گلے لگانے کے لیے، شہادت گلے لگانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بھائی دنیا میں ہر سچ اس پہ قربان۔ وہ بچے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پباں پار کھلونا، تو حضور نے ایک کے پیٹ میں نا چھڑی اور مسکرا دیے۔ لیولز چینج ہو جاتے ہیں، جھوٹ سچ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔
جھوٹی بول رہے تھے نا معصومیت میں کہ اگر ہم سیدھے کھڑے ہوں گے اپنی ایڑیوں کے بل پہ کھڑے ہوں گے ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے. ظاہر ہے کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا کہ یار میں یہ ابھی تو مجھے بھی نہیں پوری آئی, ہائٹ بھی اس کی ٹھیک نہیں آئی. سبحان اللہ, دس از واٹ اے لیڈر ڈز. عہد میں کیا ہوا تھا, براہ راست جب حضور زد میں آئے تو صدقے جاؤں ایسی ایسی مثال ہے, حواس گم ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے جیسے جان نہیں ہے, کوئی ناخن کاٹ کے پھینک دیا آپ نے, کاٹ کے بھی نہیں تراش کے پھینک دیا, جیسے بالوں کی لٹ کسی نے کاٹ کے پھینک دی ہو. یہ لیول ہے. بندے بناؤ, پہلے بندے بناؤ. بہت بڑا چیلنج ہے. آدمی کا سب سے بڑا چیلنج ہی زندگی میں یہ ہے کہ وہ آدمی سے انسان بنے. فرشتہ تو بنا بنایا ہوتا ہے تو کوئی کمال نہیں, آدمی سے انسان بنے. پوری زندگی لڑتا ہے آدمی اپنی چھوٹی 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 باتوں پہ, خود پہ غصہ کرتا ہے, خود سے چڑھتا ہے, خود سے نفرت کرتا ہے ٹو اچیو سرٹن ٹارگیٹس. بے شمار ہے پھر بھی نہیں نکلتے. بندہ اپنے پہ لعنت ملامت کرتا ہے. میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا کہ حضور نے کہیں فرمایا کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی جو شیریں بیان نہیں ہے, سافٹ نہیں, گفتگو میں جارحیت اس کے آ جاتی ہے. اب میرے جیسا بندہ تو سوائے اس کے کہ بار بار نہیں ہوتا. یہ ہے لیڈرشپ. تو پھر ایک ہی کافی ہے, ادروائز باقی چھوڑیں. آپ غزالہ علی ہیں جی پیرس سے, محمد عثمان لاہور سے, اور ان دونوں کا ہمارے دوستوں کا یہ سوال یہ ہے کہ عمران خان اپنی تقاریر میں نیوٹرل کا تذکرہ جس طریقے سے کرتے ہیں اس کے بعد نیوٹرل کا لفظ ایک گالی بن گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اور کیا پاک فوج نے نیوٹرل کو واقعی غلط کی ہے؟ دیکھیں یہ اپنی اپنی ڈیفینیشن کی بات ہے. جج نیوٹرل ہوتا ہے, اچھا جج اگر رشوت خور نہ ہو, حرام خور نہ ہو, کسی کے پریشر میں نہ ہو, نیوٹرل ہوتا ہے. ایک طرف ایک کھڑا ہے, دوسری طرف دوسری, وہ نیوٹرل ہے. اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کن معنوں میں کون سی بات کی جا رہی ہے. یا اگر فلیٹ ایک جملہ آپ نے بول دیا روکو مت جانے دو, اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ ہی نہیں آتی. روکو, پاز, مت جانے دو, اس کا مطلب ہے روکو. کسی کو آپ یوں کہو روکو مت جانے دو, وہ لٹ جائے گی بات. سو عمران جب اس معنوں میں نے نہیں کبھی کسی تقریر میں سنا کہ اس نے اس کو ایکسپلین کیا. جج نیوٹرل, دیانتدار, آنےسٹ, اپ رائٹ جج نیوٹرل ہے. ایک طرف میں کیمرے کے پیچھے خابر کھڑے ہیں, ہم دونوں پیش ہوتے ہیں. ان کا وکیل اپنی دلیل, میرا وکیل اپنی دلیل دیتا ہے, جو بھی ہے وہ کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر وہ نیوٹرل نہیں رہتے. وہ حقائق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کہو گے نیوٹرل پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تم ہمارے حضور کا فرمان ہے, اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ لیکن میدان جنگ میں کہانی اور ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے نیوٹرل ہو کے دیکھتا ہے, اس کو سمجھ آ جائے, کہتا بھی ٹھیک, اب پھاڑو اس کا پیٹ, پھاڑو یا سینہ پھاڑو اس کا, یہ جو بھی ہے چیر پھاڑ کرو اس کو. سو یہ نیوٹرل کبھی ہوتا ہے کیا؟ رب العالمین 70 ماہوں سے کہتے ہیں جی, سنا ہے ہم نے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جانو جب تک چارج شیٹ میری یا آپ کی سامنے نہیں آ جائے گی, تو نیوٹرل جب کیس ہی سامنے آ گیا, یہ اس طرح یہ کوئی 2+2 والا کیس نہیں.